الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے دنیا میں کفر کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ صالحین کے سلسلے میں غلو سے کام لینا۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے جس میں اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب یہودیوں و نصرانیوں، دین کے معاملے میں غلو سے کام نہ لو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہا کرو۔ اب یہاں صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت موجود ہے۔ سورہ نوح کی ایک آیت لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا کے سلسلے میں پہلے یہ آیت کیا ہے؟ نوح علیہ السلام جب اپنے قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دینے لگے تو ان کے قوم کے بڑے سردار ٹائپ کے جو لوگ تھے وہ لوگوں کو جا جا کر کے توحید کی تبلیغ کرنے، شرک کی تبلیغ کرنے لگے اور کہا کہ دیکھو ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کے چکر میں پڑ کر کے اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے کو نہ چھوڑنا، اور تمہارے باپ داداؤں نے جن معبودوں کی عبادت کی ہے ان کو مت ٹھکرانا۔ اسی میں انہوں نے 5 بتوں کا نام لیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں قرآن مجید بیان کیا کہ ولا تذرن آلہتکم، کہ لوگو لا تذرن آلہتکم، ہرگز اپنے معبودوں کو مت چھوڑو۔ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، تم لوگ ہرگز نہ چھوڑنا ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو۔ یہ 3 بت تھے جن کی یہ قوم نوح عبادت کیا کرتے تھے، نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس آیت کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ھذہ اسماء رجال صالحین، یہ اس قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں، یہ کوئی برے لوگ نہیں تھے۔ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر یہ نیک لوگ تھے۔ من قوم نوح، قوم نوح کے۔ فلما ہلکوا، جب یہ لوگ انتقال کر گئے، اوحى الشیطان الی قومہم، تو شیطان نے ان کے دلوں میں بات وسوسے کے طور پر ڈال دیا کہ ان انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون فیہا انصابا، کہ ان لوگوں کی تصویر یا مورتی بنا کر کے ان کی جگہوں پر رکھ دو۔ یعنی جس طرح گاؤں دیہات میں ہوتا ہے کہ روز شام میں کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں پیڑ کے نیچے یا کسی جگہ پر آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں، یا بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی ایک جگہ خاص ہوتا ہے جو وہاں عموماً بیٹھا کرتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی پڑھنے لکھنے والا ہوگا تو گھر میں ایک کمرہ ہوگا جہاں کتابیں ہوں گی، وہاں ایک کرسی ہوگی، ٹیبل ہوگا، عام طور پر وہ بیٹھ کر کے وہاں پڑھا کرتا ہے۔ کوئی آدمی اگر کوئی کام کرنے والا ہے، بڑھئی ہے، تو اس کا ایک خاص جگہ ہے جہاں بیٹھ کر وہ کام کرتا ہے۔ تو ایسے ان لوگوں کے بھی بیٹھنے کے، رہنے کے، اکیلے میں بیٹھ کر کچھ کام کرنے کے لیے کوئی جگہ خاص رہی ہوں گی، تو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ ان کے جگہوں پر جہاں یہ زیادہ تر بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کی ایک مورتی رکھا کرو تاکہ تم ان لوگوں کو یاد کر سکو۔ نیک لوگوں کو بھول جاؤ گے نا، اس لیے ان کے جگہوں پر مورتی لگاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ تم ان نیک لوگوں کو یاد رکھ پاؤ گے، اور جب ان نیک لوگوں کو یاد رکھو گے تو ایسی صورت میں تم ان جیسا بننے کی کوشش کرو گے، یہ نیک لوگ تھے، ہم کو بھی ان کے جیسا بننا چاہیے۔ وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، اور ان مورتیوں کو نام دیا گیا انہی کے نام سے۔ یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہ غوث ہے، یعوق ہے، وہ نصر ہے، اس کے نام سے۔ وَلَمْ تُعْبَدْ، لیکن ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، خالی مورتی رکھا ہوا تھا۔
حتیٰ ہلاک اذا ہلاک اولئک، یہاں تک کہ یہ پیڑھی ختم ہو گئی، ونسی العلم، لوگوں سے علم ختم ہو گیا، تو عبدت، ان مورتیوں کی دھیرے دھیرے پوجا ہونی شروع ہو گئی۔ یعنی یہ دھیرے دھیرے لوگوں کی زندگی میں مورتیاں بنی اور ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ شرک اسی طرح سے کسی بھی قوم میں آتا ہے، اچانک کسی کو معبود نہیں بنایا جاتا۔ ابھی کلکتہ میں مدر ٹریسا بہت لمبے ٹائم تک رہی ہے۔ شروع میں تو اس کو سینٹ کا لقب نہیں ملا تھا نا، سینٹ کا، اب جا کے ملا ہے 2-3 سال پہلے، اس سے پہلے نہیں ملا تھا۔ اس سے پہلے وہ نارمل انسان تھی، اب وہ اس درجے پر پہنچ گئی کہ اب وہ کیا بن گئی ہے، سینٹ بن گئی ہے۔ اب آگے جا کر کے وہ دھیرے دھیرے یعنی ترقی کرتے کرتے اس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے گی۔ تو کسی بھی قوم کے اندر برائیاں، گندگیاں اسی طرح سے دھیرے دھیرے آتی ہیں۔ پہلی بات، جب کوئی انسان مر جائے تو ایسی صورت میں اس کی تصویر وغیرہ کہیں ٹانگ کر کے یادگار کے طور پر رکھنا یہ حرام ہے، اس کی مورتی بنا کر کے رکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ذریعہ ہو جاتی ہیں شرک تک پہنچنے کا۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ شرک تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہمارے یہاں غیر مسلموں کو دیکھیں، کوئی آدمی گھر کا بڑا مر گیا تو ان کی تصویر لگا کر کے اس میں کیا کریں گے، مالا چڑھا کر کے رکھتے ہیں، ہے نا، تاکہ کیا ہو سکے، ہم ان کو یاد کر سکیں۔ یہ ان سے محبت کے اظہار کے طور پر ہے۔ یہ محبت کا اظہار ہی انہیں لے جا کر کے مشرک بنا دیتا ہے۔ محبت دھیرے دھیرے عقیدت میں بدلتی ہے، اور عقیدت سے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور قول یہاں پر نقل کیا گیا کہ امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قال غیر واحد من السلف، کہ ایک سے زائد یعنی بہت سارے سلف کے علماء نے یہ بات کہی کہ لما ماتوا عقفوا علی قبورہم، سب سے پہلے جب وہ لوگ مر گئے تو لوگ ان کی قبروں پر جا کر کے بیٹھنا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے ان کی قبروں پر جا کر بیٹھنا شروع کر دیے۔ بہت زیادہ محبت ہے تو آدمی کیا کرتا ہے، قبر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جب نیا کسی کا انتقال ہوتا ہے تو گھر کے لوگ کیا ہر 2 دن میں 3 دن میں پہنچ جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ہفتے میں جاتا ہے، پھر مہینے میں اسے بھول جاتا ہے، صرف سال میں ایک بار۔ پھر ایک ٹائم آتا ہے جب پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ قبر کہاں ہے نا۔ تو محبت کے چکر میں لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی قبروں پر جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ ابھی فیس بک وغیرہ میں دیکھو گے، طارق جمیل اپنے بیٹے کے قبر پر جب تب جا کے بیٹھ جاتا ہے، ویڈیو بنتے رہتا ہے، وہ جا کے بیٹھا ہوا قبر کے پاس۔ پہلے نارمل قبر تھی، اب قبر پکی ہونے لگی ہے، وہ جا کے بیٹھے رہتا ہے، روتے رہتا ہے۔ لوگ اس کی ویڈیو بناتے ہیں، اللہ دیکھو کتنا بڑا آدمی ہے، رو رہا ہے، بیٹھا ہے، بیچارہ دکھی ہے۔ یہ سب کیا ہے، ان فیوچر ان کی تقریر میں ڈیمانڈ بڑھانے کے لیے ہے نا۔ ابھی کچھ دن تک ایسا چلے گا، اس کے بعد جب وہ تقریر کرنے کے لیے پھر میدان میں اتریں گے تو یہی سب رودات سنائیں گے، میرے بیٹے کا انتقال ہوا تو میں کتنا دکھی تھا، میرے ساتھ کیا ہوا، یہ سب قصے کہانی ہوتے رہیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جا کر پہ قبروں پر بیٹھ جانا یہ بھی کیا ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ آپ کو کسی سے محبت ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے، نہ کہ اسی قبر پر بیٹھے رہیے۔ نہیں، قبر کی زیارت کا تو حکم ہے، تو مخصوص قبر کی زیارت تھوڑی کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قبر کی زیارت کرو تاکہ تم اپنی موت کو یاد کرو، اس لیے قبر کی زیارت نہ کرو تاکہ تمہیں اپنے بچے سے محبت کا اظہار کرنا ہو۔ جا کر کے قبر کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، کیوں، میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ قبر پہ بیٹھ کے کیسے دل کو سکون ملے گا؟ مسجد میں بیٹھ تلاوت کر، نماز پڑھ، دل کو سکون ملے گا۔ قبرستان میں بیٹھنے سے کون سا دل کو سکون ملتا ہے؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی قبرستان میں جا کے بیٹھتا ہوں نا، بہت سکون ملتا ہے، وہیں پہ رہ جا، بول ابھی دفنا دے تم کو، دل کو بہت سکون ملے گا۔ عجیب پگلا آدمی ہے۔ قبرستان میں جا کے بیٹھنے سے کون سا دل کو سکون ملتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے، مسجد میں بیٹھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے دل کو سکون کے لیے قبرستان جانا پڑے، وہ شیطانی وسوسے میں جی رہا ہے۔ کہ آدمی بول رہا ہے بہت زیادہ دماغ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ویسا نہیں، بہت تکلیف ہو رہا تھا، ٹینشن بہت زیادہ ہو رہا تھا، چلا گیا جا کے قبرستان میں کچھ دیر بیٹھ کر کے آیا تو میرے دل کو سکون ملا، تو وہ شیطانی تکلیف تھی۔
اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کے موقع پر قبرستان جانے نہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ باقاعدہ واضح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھوڑا ٹینشن ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، ارحنا بلال بالصلاۃ، بلال دیکھو ٹائم ہو گیا تو اذان دو تاکہ نماز پڑھیں اور دل کو سکون ملے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، مردوں کو یاد کرنے سے دل کو سکون نہیں ملتا۔ بہت ٹینشن ہو رہا تھا اس لیے قبرستان، تو ٹینشن دور کرنے کے لیے آدمی تو سگریٹ بھی پیتا ہے، کوئی تو غم بھلانے کے لیے شراب بھی پیتا ہے، اس سے غم بھلا جاتا ہے، کیا وہ اچھی چیز ہو گئی؟ آدمی غم بھلانے کے لیے کوئی بھی کام کرے تو پھر بہت سارا لڑکا لوگ بہت سارا گندا گندا کام کرتا ہے اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے، تو وہ سب کی اچھی چیز ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹینشن دور کرنے کے لیے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ قبرستان جانے کی ضرورت ہے۔ تو قوم نوح نے یہی غلطی کی، جب لوگ مر گئے تو ان کی محبت میں جا کر کیا کرتے، ان کی قبر میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ فَإِذَا عَقَفُوا عَلَىٰ قُبُورِهِمْ سَارَ عُقُوفَهُمْ تَعْظِيمًا وَمَحَبَّةً عِبَادَةً لَهَا، کہتے ہیں کہ جب وہ ان کی قبروں پر جا کر کے بیٹھنے لگے تو بیٹھنا ان کے لیے عبادت بن گیا، دل کو سکون مل رہا ہے، چلو جا کر کے بیٹھیں گے۔ اس سے یہ عقیدہ سامنے آیا کہ قبروں پر بیٹھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، تعظیم اور محبت کے ساتھ لوگ جا کر کے بیٹھنا شروع کر دیے، پھر دھیرے دھیرے ان کا بیٹھنا ہی کیا ہو گیا، عبادت کی شکل اختیار کر لیا۔ جبکہ دل کے سکون کے لیے نیکی کی نیت سے اگر بیٹھنا ہو تو کہاں بیٹھنا چاہیے، مسجدوں میں بیٹھنا چاہیے۔ یہ بیٹھنا یہ اعتکاف ہی تو ہے، بیٹھنا کیا ہے، اعتکاف اسی کا نام تو ہے کہ آدمی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے عبادت کرنے کے لیے، کچھ تلاوت کرنے کے لیے۔ تو دل کے سکون کے لیے مسجد آنے کی ضرورت ہے، قبرستان جانے کی نہیں۔ قبرستان تو جانا چاہیے تاکہ دل کو سمجھایا جائے کہ دیکھ مر کے یہیں آنا ہے، اتنا زیادہ دنیا مت کر، دل کے سکون کے لیے نہیں، موت کو یاد کرنے کے لیے۔ اور موت کو یاد کرنے کے بعد انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے، موت یاد کرنے کے بعد دل کو سکون ملے گا، الٹا موت یاد کرنے کے بعد انسان کو رونا آئے گا، دل میں تڑپ پیدا ہوگی، گناہوں سے توبہ کا جذبہ پیدا ہوگا۔ وہ دل کے سکون کے لیے نہیں ہے قبرستان جانا ہے، دل کو دنیا داری سے کاٹ کر کے آخرت کو یاد کرنے کے لیے ہے، دل کے سکون کے لیے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور، یاد رکھو میں پہلے تم لوگوں کو قبر کی زیارت سے روکا کرتا تھا، الا فزوروها، یاد رکھو اب تم قبر کی زیارت کیا کرو، لأنہا تذکر الموت، کیونکہ یہ تمہیں موت کی یاد دلائے گی، دل کے سکون کے لیے نہیں۔ دل کا سکون کے لیے وہ نہیں ہوتا، دل کا سکون کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو تو سکون اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قبروں پر جا کر کے بیٹھا رہنا جائز اور درست نہیں ہے۔ آدمی اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جائے، موت یاد آئے چلے آئے، بات ختم ہو گئی، ختم۔ یہ نہیں کہ آدمی کو جب بھی ٹینشن ہو چلا جائے قبرستان۔ بہت سارے نوجوان لڑکا لوگ بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، میں نے دیکھا کلکتہ میں، کیا کرنا شعبہ، بہت ٹینشن ہو رہا تھا، جاتے ہیں قبرستان میں، جاتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آتے ہیں، دل کو ایک دم سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کام کرو، تم وہیں پہ گھر بنا لو، یا بولا ابھی سے قبر کھود کے تم کو گاڑ دیں، اسی میں اندر ہی رہ جاؤ، دل کو ہمیشہ کے لیے سکون مل جائے، ٹھنڈک مل جائے تم کو، عجیب بات ہے یہ۔ تو کہتے ہیں امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کہ وقال غیر واحد من السلف، سلف صالحین میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ لما ماتوا عقفوا علی قبورہم، جب لوگ مر گئے تو ان کی قبروں پر جا کر کے بیٹھنا شروع کر دی۔ اب کہاں روز روز قبرستان جائیں، یہ بھی تو ٹینشن کی بات ہے۔ ثم صوروا تماثیلہم، تب کہا کہ اب قبرستان جانے سے اچھا ان کی ایک فوٹو ووٹو بنا کر گھر ہی میں رکھ لو، ہے نا، ایک تصویر بنا کر، مورتی بنا کر گھر میں رکھ لو، تاکہ کیا ہو قبرستان جانے کی جھنجھٹ ختم ہو جائے، یہیں پہ بیٹھا کرو قبر کے پاس، یہیں پہ بیٹھ کر کے ان کو یاد کیا کرو،
دنیا کو بتایا کر دیکھو ہم کتنی محبت ہے، ہم نے ان کی فوٹو لگا لیا۔ ثم طال علیہ الامد فعبدوہم، پھر جب ایک لمبی مدت ویسی مورتیوں کے ساتھ گزر گئی تو لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ یکبارگی کسی کی عبادت شیطان کسی سے نہیں کرواتا ہے، دھیرے 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 کیا ہوتا ہے، لوگ اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، ایک ہی مرتبہ میں عبادت شروع نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کئی باتیں بتائی گئیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو بار بار یا بلا وجہ جا کر کے قبروں پر جا کر کے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ یہ محبت انسان کو انسان سے ہو اچھی چیز ہے، لیکن یہ محبت اتنی آگے نہیں بڑھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہونی شروع ہو جائے۔ ہمارے یہاں لوگ فکس کر لیتے ہیں کہ ہر جمعہ قبرستان جائیں گے، جا کے بیٹھے رہیں گے قبرستان میں۔ بہت سارے لوگوں نے فکس کر لیا ہے کہ ہر عید کے دن قبرستان جائیں گے، کار لے کے جائیں گے عید کی نماز پڑھنے، عیدگاہ سے کار سیدھی کہاں جائے گی؟ قبرستان۔ پھر قبرستان میں جا کے شیر خورما سیوئیاں کھلا کے آئیں گے شاید مزار والوں کو، قبر والے کو۔ قبروں کی زیارت اس کے پورے آداب ہیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ قبر کی زیارت کی نیت سے جانا بھی نہیں چاہیے۔ کوئی آدمی اگر اس نیت سے یہاں سے مدینہ جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرے گا تو وہ گنہگار ہے، اس لیے کہ زیارت کی نیت سے صرف 3 جگہ جانے کی اجازت ہے۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، مسجد الحرام و مسجد ھذا و مسجد الاقصی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیارت کی نیت سے اگر جانی ہو تو 3 جگہ میں سے کسی ایک جگہ جاؤ، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ یہ 3 جگہ جانا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چوتھی جگہ نہیں ہے۔ اب جو آدمی مسجد نبوی چلا ہی گیا ہے تو قبر تو وہیں پر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر لیا، جا کے بھی کیا کہے گا؟ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر، بات ختم، چلا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نہ کہ وہاں قبر کے پاس کھڑا ہو جائے گا، اس کا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے لگا، اے اللہ کے رسول بہت تکلیف میں ہے، ہماری مدد کیجئے، ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ محبت میں غلو ہمیشہ نقصان دیتا ہے، چاہے وہ کسی سے بھی محبت ہو، چاہے نبی سے ہو، ولی سے ہو، کسی اور سے ہو۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مکہ میں رہتے ہیں، جب حج عمرہ کرنے آتے ہیں ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، مدینہ جا کے خوب نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے پگلا آدمی ہیں، مکہ میں نماز پڑھے گا 1 لاکھ ثواب، اور مدینہ میں جائے گا تو 1 لاکھ ملے گا، 1000 ہو جائے گا، لاکھ سے سیدھا 1000 میں آ جائے گا۔ اور پگلا آدمی ہے، مدینہ میں خوب نماز پڑھ رہا، مکہ میں پڑھ ہی نہیں رہا تھا ڈھنگ سے، کیوں؟ کیونکہ یہاں ہم اللہ کے رسول کی قبر ہے۔ اچھے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے کچھ رشتہ دار جا رہے تھے عمرہ کرنے، ہمارے گزشتہ سال رمضان میں ہمارے والد، ہمارے چچا سب جا رہے تھے، تو ہمارے والد نے کہا کہ بھائی 1 مہینے کا ٹرپ ہے، ہم لوگ بہت ہو تو 1 دن مدینہ میں رہیں گے، نہیں تو نہیں رہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تھوڑا مکہ کا ہوٹل کاسٹلی ہے، مدینہ میں آپ کو ہم لوگ کم سے کم 4 دن ٹھہرائیں گے یا 1 ہفتہ۔ تو ہمارے ایک چچا لڑ گئے ابا سے، تم پاگل ہو گئے ہو، نبی کے شفاعت کے بنا جنت نہیں ملے گی اور ہم مدینہ میں نہیں ٹھہریں گے۔ میرے ابا نے کہا کہ اللہ رب العالمین نبی کی قبر کے پاس بیٹھے رہنے سے اگر کسی کو شفاعت دے دیتا تب تو کتنے سارے لوگ کو شفاعت مل گئی ہوتی۔ قبر نبی پر بیٹھے رہنے سے تھوڑی سی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مل جائے گی، عبادت کرنی ہوگی، اور جتنا زیادہ نیکی ہوگا انسان کے لیے سفارش کی امید اتنی بڑھ جائے گی۔ اور زیادہ نیکی مکے میں تو مدینے میں کیا کریں گے رہ کر کے؟ مدینہ مسجد نبوی ہے، وہاں جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کیا کہتے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کر لے جائے تو جائے، مسجد نبوی گئے 2 دن 3 دن رہ لیے، بہت ہو گیا۔ مسجد نبوی میں رہے، وہاں سے 1 دن صبح چلے گئے پیدل مسجد قباء جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے واپس آ گئے تو 1 عمرے کا ثواب وہ الگ سے مل گیا، وہ ایک فائدہ ہے، بینیفٹ ہے، جانا چاہیے۔ لیکن یہاں لوگوں نے بدعتیں بنا لی ہیں الگ الگ، مدینے میں 40 نماز پڑھنی ہے نا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ اب 40 نماز کیسے ہوگا؟ 8 پنجے 40، تو 8 دن مدینہ میں رہیں گے،
16 دن کا ٹرپ ہوگا، 8 دن مکہ 8 دن مدینہ، لوگ بنا لیے الگ الگ سسٹم۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور انسان، محبت میں غلو ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو کفر اور شرک کی طرف لے جا کر کے ڈھکیل دیتا ہے۔ اب آدمی جب محبت میں غلو کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں ہر اس چیز کو بابرکت سمجھنا شروع کر دیتا ہے جو اس سے جڑا ہوتا ہے، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے پاکستانی مولوی ہے عبد الواحد قریشی، مفتی عبد الواحد قریشی۔ اب وہ یہ بتانے کی ایک دن کوشش کر رہے ہیں کہ جی میری باتیں سب قرآن حدیث کے تابع ہوتی ہیں، کیونکہ میرے پاس جو ٹوپی ہے نا وہ میں نے مولانا رومی صاحب کے مزار کے بازو سے خرید کر کے لایا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کچھ سمجھ میں تک ہے اس میں؟ ٹوپی دکھا رہے کہ یہ ٹوپی جو ہے نا یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مزار ہے اس کے پاس سے میں نے خرید کر لایا ہے۔ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اللہ نے میرے نصیب میں رکھا ہے، یہ میری فضیلت ہے کہ میں مولانا رومی کے مزار کے پاس سے ٹوپی خرید کر کے لا کے پہن رہا ہوں، اس لیے میری باتیں جہاں کیا ہیں سب صحیح ہیں، کوئی تک نہیں ہے، لیکن لوگ مان رہا ہے۔ کیوں؟ مولانا رومی سے محبت ہے، اب اس کے مزار کے پاس سے کوئی چپل لے کر کے آئے گا تو وہ بابرکت ہو جائے گا، اب وہ بابرکت ہے تو اس کی بات مانو۔ تو محبت میں غلو ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ اور ویسے بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کر دیا کہ غلو یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے، اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور بزرگوں کے شان میں غلو کرنا یہود و نصارہ کی صفت ہے، تو ہم میں جو بھی انسان بزرگوں کے شان میں غلو کرتا ہے وہ یہود و نصارہ کی اتباع کرتا ہے۔ اور یہود و نصارہ کیا ہے؟ مغضوب علیہم ولا الضالین، ایک وہ ہیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور دوسرے وہ ہیں جو گمراہ ہو گئے۔ تو جو یہود و نصارہ کی اتباع کریں گے یا تو اللہ کے عذاب کے شکار ہوں گے یا تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو لہذا علماء ہوں، محدثین ہوں یا کوئی بھی ہوں، شان میں اتنی غلو نہ ہو کہ وہ اسے اللہ رب العالمین کے درجے تک پہنچا دے۔ وعن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میرے شان میں غلو نہ کرو جس طرح سے نصارہ نے ابن مریم کے شان میں غلو کیا ہے۔ انما انا عبد، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو، اس کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ ہمارے یہاں لوگوں نے نبی کے شان میں غلو کی، تبھی تو کہا کہ نبی مختار کل ہے، نبی جس کو چاہیں دے دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان یفتح اللہ للناس من رحمتہ فلا ممسک لہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو کچھ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ یہ دینے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں نے نبیوں کے ہاتھ میں، پیروں کے ہاتھ میں، بزرگوں کے ہاتھ میں، اولیوں کے ہاتھ میں اس کو جوڑ دیا، اور اس کے لیے حدیث کے غلط معنی و مفاہیم بیان کیے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، تم لوگ غلو سے بچو، اس لیے کہ غلو نے تم سے پہلے کے لوگوں کا ہلاک و برباد کر دیا۔ ہلاکت کیا ہے؟ آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ یہودیوں نے غلو کی عیسیٰ علیہ سے کیا کہتے ہیں، اپنے اپنے نبیوں کے شان میں ہلاک ہو گئے، اپنے بزرگوں کے شان میں غلو کی، یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے پیروں اور بزرگوں کو رب بنا لیا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ درجہ کب پہنچا؟ غلو کے چکر میں، کہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں اور اپنے عالموں کو رب بنا رکھا ہے۔ کب بنائے؟ غلو کے چکر، غلو کرنے کے چکر میں رب بنا لیا۔ ویسے ہی نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں غلو کیا تو ان کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اس کی وجہ سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ تو غلو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اتنے بڑے عالم غلطی کیوں کریں گے؟ غلطی ہو ہی سکتی ہے، انسان ہے، عالم ہے، نبی تھوڑی ہے، نبی تھوڑی ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔
ولمسلم، اور صحیح مسلم کی حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون قالها ثلاثا، کہ غلو کرنے والے لوگ ہلاک ہو گئے، غلو کرنے والے لوگ ہلاک ہو گئے، غلو کرنے والے لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے جو مقام دیا ہے وہ مقام اس کے لیے پرفیکٹ ہے، اس کے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف رسول اللہ کہیں گے تو نبی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ عجیب آدمی ہے، اللہ نے ان کو رسول بنایا، اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ کہ صرف رسول۔ بولے صرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف رسول ہوتا ہے کہیں دنیا میں؟ بولے کہ اللہ صرف جنت دے گا، مطلب کیا چاہیے تم کو؟ جنت کے ساتھ کیا چاہیے؟ ویسے اللہ صرف رسول، عجیب آدمی۔ رسول کیا صرف ہوتا ہے؟ ساری فضیلتیں تو نبوت اور رسالت ہی کی وجہ سے، بقیہ کیا ہے؟ جتنے معجزات ہیں نبی ہونے کی وجہ سے ملے، جتنی فضیلتیں ملی نبی ہونے کی وجہ سے ملی۔ پھر صرف رسول، رسول کوئی صرف ہوتا ہے لیکن لوگ صرف رسول کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات یہ بھی ہے کہ انسان جب کبھی بھی غلو کا شکار ہوتا ہے تو اعتقادی طور پر بدعتی ہو جاتا ہے، اس کے عقیدے میں بدعت داخل ہو جاتی ہے، اور عقیدے میں بدعت اعمال میں بدعت کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ آدمی بڑا اچھا عالم ہے، بہت بڑا ہے، شان میں اتنی غلو کی کہ ان کی باتوں کو اتنا آگے کر دیا کہ مان لیا کہ ان کی بات جو ہوگی قرآن حدیث سے اوپر ہوگی۔ اصول کرخی بول کے کتاب ہے، حنفیوں کی فقہ کی کتاب ہے، چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی، یہ سب اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اصول کرخی۔ اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی آیت ہو یا کوئی بھی حدیث ہو، اگر ہمارے مسلک کے خلاف ہوگا، اما ان نؤولہ اور ننسخہ، یا تو ہم اس کی تعویل کریں گے یا ہم اس کو منسوخ کہیں گے، یا پھر کیا کریں گے؟ اس کی ہم تطبیق دیں گے، اور یہ سب سے بہتر ہوگا۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر ایک حدیث ہے ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ حدیث منسوخ ہو گیا، یہ اصول ہے ان کا۔ تبھی تو رفع دین کے اس منسوخ کہہ دیتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اصول ہے کہ امام کے قول کے خلاف ہے تو منسوخ مان لیں گے، یا تو پھر اس کی ہم کیا کریں گے؟ تعویل کر دیں گے کہ ظاہر میں یہ حدیث کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، یعنی اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے۔ اوپر والا تم کو دکھ رہا ہے، اندر والا میگنیفائنگ گلاس سے ہمارے پیر صاحب نے دیکھا ہے، پیپر پھاڑ کے اندر کچھ اور لکھا ہوگا، ہے نا، ہمارے پیر صاحب نے دیکھا۔ یا تو پھر ہم تطبیق دیں گے۔ تطبیق دینے کا مطلب کچھ ایسی بات کہہ دیں گے کہ اس سے کیا ہو جائے، حدیث بھی عمل کے لائق ہو جائے اور امام کا قول بھی عمل کے لائق ہو جائے۔ مطلب یہ کہ حدیث کسی بھی صورت میں امام سے تو آگے نہیں جائے گا، یا تو منسوخ ہو جائے گا، یا تو تعویل ہو جائے گی، یا تو تطبیق ہوگی، امام کے قول سے آگے تو نہیں جائے گی، امام کا قول کے برابر کھڑی ہو سکتی ہے۔ یہ غلو کی وجہ سے ہے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ اب الیاس گمن بول کے گئے، پاکستان بھاگ گیا، اب انگلینڈ میں رہتا ہے آج کل۔ ابا حضور وہیں کے ہیں نا، ابا حضور تو وہیں کے ہیں انگلینڈ کے، نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں، ابا حضور ان سب کے انگلینڈ میں ہیں، یہ سب انگلینڈ میں جا کے بس جاتے ہیں، کچھ ہوتا ہے انگلینڈ پہنچ جاتے ہیں، سب سارے پیر فقیر سب انگلینڈ پہنچ جاتے ہیں۔ اور اہل حدیثوں کو کہتے ہیں کیا؟ ان کو انگریزوں کی پیداوار۔ ابے ہم انگریز کی پیداوار ہیں تو وہاں جا کے کیا کر رہا ہے؟ جانا تو ہم کو چاہیے تھا، لیکن ہم تو انگلینڈ نہیں جاتے، تم ہی جاتے ہو۔ الیاس گمن جا کے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک اشرفی وہ بھی انگلینڈ میں جا کے بیٹھا، سب جا کے انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور گالی دیتے ہیں اہل حدیث کو کہ یہ انگریز کی پیداوار ہے۔ اور بولنے میں تو ہم کو تم کہہ رہے ہو، لیکن ہو تم ہی، تبھی تو بار بار جا کے بیٹھے رہتے ہو وہاں پر بیٹھا ہوا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی حدیث سامنے موجود ہو، اس کے خلاف کسی امام کا فتویٰ آ جائے تو ہم کو ماننا ہوگا کہ یہ جو حدیث ہے ہمارے امام کے علم میں تھا، تو علم میں رہتے ہوئے انہوں نے حدیث کے خلاف فتویٰ کیوں دیا؟ کہا اس کے خلاف ہمارے امام کے پاس کوئی دلیل رہی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے فتویٰ دیا ہے، لیکن ہمیں اس دلیل کا علم نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ تمہارے امام کے پاس رہی ہوگی، یہ شک ہے، اور یہاں حدیث موجود ہے، لیکن تم حدیث کو نہیں مانو گے، کیا کرو گے؟ ہمارے امام کے پاس ضرور کوئی حدیث رہی ہوگی۔ یہاں اس سے یہ بھی الزام آتا ہے، ایسے کہنے والوں کو کہنا آیا ہوگا اس کا مطلب تمہارے امام کیا تھے؟ چور تھے، اس لیے کہ انہوں نے اس حدیث کو چھپا لیا، بیان نہیں کیا، خالی فتویٰ دے کے حدیث بیان نہیں کی۔
فتویٰ دے کے حدیث بیان کرنا چاہیے نا، جسے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے تھے، حضرت عمر بیان کرتے تھے، عبداللہ بن عمر بیان کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود بیان کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ حدیث بیان کرتے تھے. اس حدیث کے اگینسٹ میں جو حدیث تھی وہ تمہارے امام نے چھپا کر کے صرف اپنی بات کہہ کے چھوڑ دیا. یہ تمہارے امام کی چوری پکڑی گئی، وہ حدیث میں چوری، وہ سارق الحدیث ہوئے، کاتم الحدیث ہوئے، حدیث چھپانے والے ہو گئے. اور یہ حدیث کو چھپانا جرم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم چھپانے والے کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا. اور حدیث کو بیان کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے؟ دعا دی ہے. نصر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها کما سمعها. اس آدمی کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، پھر اس کو یاد کرے، پھر اس کو لوگوں کو بتائے، جیسا سنا تھا ویسے بتائے. تو حدیث بیان کرنے کی فضیلت ہوئی نا. اب کہتے ہیں ہم اس حدیث کے اگینسٹ میں ہمارے امام کے پاس حدیث تھی لیکن انہوں نے فتویٰ دیا لیکن حدیث نہیں بیان کی، مطلب تمہارے امام نے حدیث کی مخالفت کی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک ہی آیت کا علم ہو تب بھی اس کو پہنچاؤ. تو تمہارے امام کیا ہو گئے؟ حدیث چھپانے والے جرم میں اریسٹ ہو گئے. ہی از انڈر اریسٹ. ہاں، اب وہ انڈر اریسٹ ہو گئے. اب تمہارے امام قابل قبول نہیں رہے، امامت کے قائل نہیں رہے، بھگاؤ اس کو. تو ایک تو بات ہو گئی کہ اس کے خلاف کوئی دلیل رہی ہوگی، یہاں ہے اور وہاں رہی ہوگی، یعنی یقین کو چھوڑ کر شک پہ عمل کرنا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس میں شک ہو اس کو چھوڑ دو، جس میں یقین اس کو اپنا لو. فإن الصدق طمانینۃ والکذب ریبۃ، کیونکہ جو سچائی ہے اس میں اطمینان ہوتا ہے اور شک کس میں ہوتا ہے؟ جھوٹ میں شک ہوتا ہے. تو ہمارے امام کے پاس حدیث رہی ہوگی، اس کا مطلب تمہیں خود شک ہے. تھی تو دکھاؤ، اور رہی ہوگی اور ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس کی وجہ تم اس کو کیا کہہ سکتے ہو؟ منسوخ. دوسری چیز کیا کہی؟ اما ان نؤولہ، یا تو ہم اس کی تعویل کر دیں گے کہ ظاہر میں تو یہ ایسا دکھ رہا ہے لیکن اندر میں یہ ایسا ہے. تو وہ باطن کا علم کہاں سے آیا؟ تمہارے یہاں تو ہر مولوی قبر پھاڑ کر کے اندر کی چیز دیکھنے کے قابل ہو گئے ہیں نا، اس لیے اب یہ حدیث کو بھی پھاڑ کر کے اندر کا معنی نکال رہا ہے. بھلے پوری حدیث کی کتاب پڑھ جائے لیکن وہ کیا کرے گا؟ اندر کا معنی نکالے گا. اوپر کا الگ ہو گیا، اندر کا الگ ہو گیا. یہ پیٹ چیر کر کے اندر کا سونوگرافی حدیث کی نہیں کی جا سکتی ہے نا، انسان کی سونوگرافی کی جا سکتی ہے. ظاہر کا معنی الگ ہے، باطن کا معنی الگ ہے. تو باطن اور ظاہر کا معنی الگ ہونے کا مطلب دن کا رات تھوڑی ہو جائے گا. اور تیسری چیز کیا ہو گئی؟ ہم دونوں کو بیلنس کر کے ایک تیسرا راستہ نکالیں گے، چور دروازہ نکالیں گے تاکہ حدیث پر عمل نہ کرنا ہو. یہ اصول ہے. اب اسی اصول کے حساب سے وہ کیا کرتے ہیں؟ فتوے دیتے ہیں. چنانچہ ان سے کبھی بھی پوچھو وہ حدیث نہیں بیان کرے، علماء فتویٰ دے کر نکل جائیں گے. اس مقام تک وہ پہنچے کیسے؟ بزرگوں کے شان میں غلو کر کے، بے انتہا بزرگوں سے محبت. نہیں، ہمارے امام تو غلط نہیں ہو سکتے. کیوں؟ ان پر وحی آتی تھی، اللہ کے نبی تھے، کیوں غلطی نہیں ہو سکتی؟ نہیں، وہ نہیں ہو سکتی غلطی. بھلے یہ نبی کی حدیث کو غلط کہہ دیں لیکن امام غلط نہیں ہو سکتے. تو جب انسان غلو کا شکار ہوتا ہے تو اسی طرح سے اس کی عقل بھی کام کرنا بند کر دیتی ہے، وہ شریعت پر عمل بھی بند کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الغلو، غلو کرنے سے پرہیز کرو. کیوں؟ اس لیے کہ غلو کیا ہوتا ہے؟ تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا، تم کو ہلاک و برباد کر دے گا. ایک آدمی کہتا ہے، دیکھیے امام کو ماننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ حدیث میں ہو سکتا ہے کہ کچھ تبدیلی ہو گئی ہو. حدیث محفوظ ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ حدیث پورا سیف ہو. میں نے کہا حدیث تو سیف نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات ہے کہ تمہارے امام بہت سیف تھے، کیونکہ حدیث تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غلطی کرتے تھے. اور تمہارے امام جو ہیں وہ کبھی غلطی نہیں کرتے تھے، وہ ایک دم صبح سے لے کر شام تک اللہ کی عبادت میں رہتے تھے، ان سے کوئی غلطی ہوتی نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میرا یہ امام، میرا یہ بندہ بہت یہ ہوگا. اس لیے امام کے قول کو ماننا چاہیے، حدیث کو نہیں ماننا چاہیے. یہاں تک کہ مودودی نے اپنی کتاب تفہیمات لکھا، جب ان سے پوچھا گیا تو پھر دوبارہ دہرایا، یعنی غلطی سے ہو گیا، دوبارہ دہرایا. اور کیا کہا؟ میں اس بات کے قائل ہوں کہ امام کے بات کو ماننا چاہیے اگرچہ کہ اس کے اگینسٹ میں صحیح حدیث ہی کیوں موجود نہ ہو. صحیح حدیث موجود ہو تب بھی اس کو ٹھکرا دو. کس کو لو؟ امام کے قول کو لو، کیونکہ حدیث بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے تو کہ فتویٰ دینے میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے.
کہ امام بخاری انسان تھے، ان سے حدیث لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، تو کیا امام حنیفہ انسان نہیں تھے، وہ فرشتے تھے؟ یا کہو وہ الگ مخلوق تھے، تو کون سے مخلوق تھے؟ ایلینٹ تھے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ عجیب چیز ہے۔ یعنی ان کو حدیث پر شک ہے، امام کے فتوے پر نہیں۔ نتیجہ اس کا مطلب یہ ہوا یہ نبی سے زیادہ اپنے ولیوں سے محبت کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ان کو تو بہت دیندار سمجھتے ہیں۔ بدعتی کبھی بھی دیندار نہیں ہو سکتا، بدعتی کبھی بھی دیندار نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھ لی۔ کتنا بھی بڑا نمازی ہو، بدعتی ہے تو متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ آخر میں ایک بات بتا دیں، متقی ہونے کے لیے کیا شرط ہے جانتے ہیں؟ بدعت کا نہ کرنا۔ اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ٹانگ پر آدھی قرآن پڑھی، دوسرے ٹانگ پر آدھی قرآن پڑھی۔ دوسرا کیا بات آتا ہے؟ 40 سال تک عشاء کے اذان سے فجر کی نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے کی بات کہی کہ میں کبھی سوتا ہوں کبھی جاگتا ہوں۔ جس صحابی نے کہا میں رات کو نہیں سوؤں گا، رسول اللہ نے اس کو ڈانٹ دیا۔ معلوم یہ ہوا جو رات کو نہ سوئے وہ بدعتی ہے، جو رات کو نہ سوئے عبادت میں لگ رہا ہے وہ بدعتی ہے۔ تو اس حساب سے امام حنیفہ بدعتی ہو گئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو کہیں سے وہ اللہ کے ولی ہوں گے، کہاں سے وہ متقی ہوں گے؟ انہوں نے اپنے اماموں کو بڑا ثابت کرنے کے لیے امام کو بدعتی بنا دیا، بھلے امام نے کبھی زندگی میں ایسا کام نہ کیا ہو، لیکن بڑا ثابت کرنے کے لیے امام نے اپنے امام کو بدعتی ثابت کر دیا۔ جیسے طارق جمیل نے کہا نا، ایک مولوی نے مجھ سے کہا وہ جو دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، یعنی وہ اپنے بیٹے کو جنتی ثابت کرنے کے لیے ایک آدمی کو بدعتی بنا دیا۔ 1,00,000 مرتبہ آدمی درود پڑھتا ہے روزانہ تو بدعتی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ درود پڑھنے کے لیے کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے۔ کوئی آدمی 3، 4، 5 کی کاؤنٹ کرتا ہے وہ بدعتی ہے۔ تو اس نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرے ایک آدمی ہے وہ 1,00,000 درود پڑھتا ہے، اس نے خواب میں میرے بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں دیکھا، تو اس نے وزن ڈالنے کے لیے کیا کیا؟ بدعت کا 5 کلو بدعت چڑھا دیا، تاکہ 5 کلو بدعت کے وزن میں بات بھاری ہو جائے اور میرا بیٹا کیا ہو جائے؟ جنتی ہو جائے۔ تو جس انسان کے یہاں غلو ہوگی وہ اسی طرح سے بدعتیں کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔